بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد حضرت موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جایا میں یہ خطاب فرمایا تھا، اما بعد میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو ہمیشہ رہے گا، وہ اس کے علاوہ ہر ایک کو فنا ہو جائے گا جو فرما برداری کی وجہ سے اپنے دوستوں کو اکرام کرتے ہیں اور نافرمانی کی وجہ سے اپنے دشمنوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب جو کسی گمراہی والے کام کو ہدایت والا سمجھ کر کرتا ہے اور یہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے، یا کسی حق والے کو یہ کام کو گمراہی سمجھتا ہے، سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے، تو اس ہلاک ہونے میں اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ بادشاہ کو اپنی رعایا کے بارے میں سب سے زیادہ نگرانی اور دیکھ بھال اس بات کی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دین کی ہدایت کے لیے ان کو ہدایت نصیب فرمائی تو اس دین والے امکانات ان لوگوں پر لازم ہے، یہ لوگ ان امکانات کو صحیح طرح سے ادا کریں، اور ہم ذمہ داران خلافت کے ذمہ یہ بھی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو اللہ کی دعوت دیں، اللہ تعالیٰ کی اس اطاعت کا حکم دیں جس کا اللہ نے آپ لوگوں کو حکم دیا، اور اللہ کی اس نافرمانی سے رکیں جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو روکا، اور قریب ہے اور دور کے آپ تمام لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو قائم کریں، اور جو حق کو جھکانا چاہتے ہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ اپنے دین کے بارے میں بہت سی تمنائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور مجاہدوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے اور ہم ہجرت کی نسبت حاصل کریں گے۔ وہ ان کاموں کو کرتے تو ہیں لیکن ان کا حق ادا نہیں کرتے، اور ایمان صرف صورت بنا لینے سے نہیں ملتی، اور جو نماز کا ایک وقت ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے، اس کے بغیر نماز ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ فجر کے وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب رات ختم ہو جاتی ہے اور روزہ دار کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ فجر میں خوب زیادہ قرآن پڑھا کرو۔ ظہر کا وقت سورج کے زوال سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن گرمیوں میں اس وقت پڑھو جب تمہارا سایہ جتنا لمبا ہو جائے۔ اس وقت تک انسان کا دوپہر کا آرام پورا ہو جاتا ہے، اور سردیوں میں اس وقت پڑھو جب کہ سورج تمہارے دائیں آبرو پر آ جائے، یعنی زوال کے تھوڑی دیر بعد پڑھو، اور وضو رکوع اور سجدے میں اللہ نے جو پابندیاں لگا رکھی ہیں وہ سب پوری کرو، اور یہ سب اس لیے ہے تاکہ سونا نہ رہ جائے اور نماز قضا نہ ہو جائے۔ عصر کا وقت یہ ہے کہ سورج زدہ
زرد ہونے سے پہلے ایسے وقت میں پڑھی جائے کہ ابھی سورج سفید اور صاف، اور نماز کے بعد آدمی سست رفتار اونٹ پر 6 میل کا فاصلہ غروب سے پہلے طے کر سکے۔ مغرب کی نماز سورج ڈوبتے ہی روزہ کھولنے کے وقت ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز سرخی غائب ہو کر رات کا اندھیرا چھا جانے سے لے کر 2/3 رات تک پڑھی جائے۔ جو اس سے پہلے سو جائے اللہ سے آرام و سکون والی نیند نہ دے۔ یہ نمازوں کے اوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 103۔ اور ایک آدمی کہتا ہے میں نے ہجرت کی ہے، حالانکہ اس کی ہجرت کامل نہیں۔ کامل ہجرت والے تو وہ لوگ ہیں جو تمام برائیاں چھوڑ دیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، حالانکہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ ہے کہ آدمی دشمن کا مقابلہ بھی کرے اور حرام سے بھی بچے۔ بہت سے لوگ خوب اچھی طرح دشمن سے جنگ کرتے ہیں، لیکن ان کا ارادہ اجل لینے کا ہے، اور اگر یہ ارادہ ہوتا ہے تو اور نہ اللہ کو یاد کرنے کا۔ قتل ہو جانا بھی موت کی ایک صورت ہے یقینی، یعنی قتل ہونا شہادت اس وقت شمار ہوگا جبکہ صرف اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کی نیت سے جنگ کر رہا ہو۔ ہر آدمی اس نیت پر شمار کیا جائے گا جس نیت سے اس نے جنگ کی ہے۔ ایک آدمی اس لیے جنگ کرتا ہے کہ اس کی طبیعت میں بہادری اور جسے چاہتا ہے اور جسے نہیں جانتا، ہر ایک کو جنگ کر کے دشمن سے بچاتا ہے۔ ایک آدمی طبعاً بزدل ہوتا ہے، وہ تو اپنے ماں باپ کی مدد نہیں کر سکتا بلکہ انہیں دشمن کے حوالے کر دیتا ہے، حالانکہ قصابے اپنے گھر والوں کے پیچھے سے نہیں بھونکتا، یعنی بزدل آدمی کتے سے بھی زیادہ گزرا ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور